السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک ضروریات ہیں ہم سب کی پوری فرمائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 واقعے آپ حضرات کو سنوں گا، جن کو نقل کرنے والے استاذ الحدیث، استاذ العلماء حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ خیر المدارس ملتان کی جامعہ مسجد میں 50 سال تک امامت کروئی ہے۔ کتنا اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ۔ اور مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے اجتماع کے اختتام پر جب دعا کرواتے تھے، وہ دعا بہت دلوں کو ہلانے والی ہوتی تھی۔ تو حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 واقعے جو لکھے تھے آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ جو حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، وہ یہ لکھا تھا کہ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے حسینہ گئی ملتان کے اندر سراجہ مسجد تھی، اس کے اندر ایک مدرسہ تھا جامعہ محمدیہ، اس کے اندر حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ جب پاکستان تقسیم ہوا تو خیر المدارس جلندھر سے ملتان قائم ہوا، تو حضرت مولانا علی محمد جلندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ محمدی کا پورا مدرسہ جامعہ خیر المدارس کے حوالے کر دیا۔ ان استاذ بھی بھیج دیے، طلباء بھی بھیجے، قرآن مجید اسی طرح قرآن مجید جس کو رکھا جاتا ہے تپائیاں، وہ بھی حضرت نے، اور صفحے بھی پورا مدرسہ خیر المدارس کے حوالے کر دیا۔ اس بات سے اندازہ لگیں مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں گے۔ ایک قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت سے ملتان لے کر آنا، پھر ملتان اپنا مدرسہ خیر المدارس کے پورا حوالے کر دینا، کتنا خوش نصیبی ہے۔ دوسرا واقعہ جب پاکستان بننا، اس کے بعد جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک کے اندر شامل تھے، اس وجہ سے وہ بھی گرفتار ہوئے حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی دوران حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیحدہ تجوید کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں قرات کا۔ تو جب حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے جیل سے، تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ علیحدہ تجوید اور قرات کے مدرسہ بنانے چاہتے ہیں۔ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسرا علیحدہ مدرسہ بنانے کا۔ اس پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے اگر آپ یہ مدرسہ تجوید کا بناتے تو ہم یہ پوری تجوید کی جو ادھر کلاس تھی خیر مدارس کی وہ آپ کے حوالے کر دیتے۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مقصد کام کرنا ہے، جہاں بھی ہو دین کا کام ہو، شہرت مقصود نہیں ہے ہمیں۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، چاہے ایک مدرسہ اگر چل رہا ہو، اگر کوئی دوسرا ساتھی اگر مدرسہ بنانا چاہتا ہے، اخلاص والا ہے، اس کو خوشی کے ساتھ اجازت بھی دینی چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔